بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم صدق اللہ العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم رحمہ اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں ہم نے 40 نبوی کی 35ویں حدیث کا مطالعہ کیا تھا اور آج میں نے آپ کو 36ویں حدیث سنائی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک میں منفی پہلو پیش کیا گیا ہے اسی شے کا جس کا مثبت پہلو آج سامنے آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں جو تعلق ہونا چاہیے آپس میں، جو محبت، مواخات، ہمدردی، نصرت، حمایت، اب اس کے ضمن میں پچھلی حدیث میں تو روکا گیا تھا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، کیونکہ وہ چیزیں جو ہے اخوت باہمی کے منافی ہیں اور دلوں میں فاصلے پیدا کرنے والی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کدورت پیدا کرنے والی ہیں۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض۔ اب یہ جو ہے لا 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 لا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اصل میں اسی کا نقشہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اس کے میں نے آیت نمبر 10 تو پچھلی مرتبہ بھی تلاوت کی تھی، انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا
کہ اگر تمہارے دو بھائیوں میں اختلاف ہو جایا کرے تو اصلاح کر دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے. بھئی میں کیا کروں، یہ جانے، آپس میں اپنا معاملہ جانے. اب میں اگر ایک کی بات کروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو میں حق پر قرار دوں گا تو وہ پہلا ناراض ہو جائے گا. تو میں تو اس میں نہیں آتا. نہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. اہل ایمان کا فرض ہے کہ مسلمان بھائیوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کچھ اب کلش ہو گئی ہے، تو اسے رفع کرے، مساعدت کرائے، صلح کرائے. اس کے بعد پھر 6 احکام آئے، وہی لا والے. اہل ایمان تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تمسخر نہ کیا کرے، مذاق اڑانا، استہزاء. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں. اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے، اس پر مذاق اڑا دیا، یہ تو اللہ نے بنایا بھائی. اور کیا پتہ کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، تمہارے اندر کتنا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا وزن زیادہ ہو. لہذا تمسخر نہیں، استہزاء نہیں. لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اور چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہذا دوہرا کر رہا ہے، ولا نساء من نساء. اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے، سوچیں کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے. ان کے لباس کے اوپر فقرہ چست کر دیا، کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی اور شکل ہے. تو یہ چیزیں ہوتی عورتوں میں زیادہ ہیں مردوں سے. ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے صیغے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا، عورتوں سے بھی ہو گیا. لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں پر اس کو دوہرا کر لاتے ہیں. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو، بہتان تراشی نہ کیا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو. اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے. آپ نے کسی وہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، آپ نے ان کو وہابی کہہ دیا. اب یہ چیز جو ہے تکلیف دہ ہے ان کے لیے. آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں؟ ایسا نہ کریں. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مودودی ہیں، اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا. یہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جماعت اسلامی کے رکن ہے، آپ اسی اعتبار سے انہیں یاد کریں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے ہیں، عمل تو دور کی بات ہے. یہ زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی بڑی گرفت ہوگی. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، حضرت معاذ سے کہا تھا حضور نے کہ معاذ سکلت کا امک کا یا معاذ، لوگوں کو جہنم میں اونگھے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. زبان جو ہے کیونکہ بے لگام ہوتی ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں لگی، کچھ خرچ نہیں آیا، جو چاہا بک دیا. لیکن ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ جکاڑ بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا. اگلی آیت میں فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام نہ لو. پہلے اسے انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے. بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ثبوت ہے، تب ٹھیک ہے آپ کوئی رائے قائم کریں. ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقعے کے آپ نے ظن قائم کر لیا. ان بعض الظن اسم، بعض جو ہے سوء ظن وہ تو اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جاتے ہیں، بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کا کام ہے گندگی میں بیٹھے گی، اس کو اتنی فطرت ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں، فساد ہے کہ نہیں، ذرا سی کوئی اگر مل گئی بات اس کو لے اڑے. یہ ان کا ذوق ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس کو روکا. بھلا تجسسوا، بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے بیان کرنا. خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا یہ تو بہت بری بات ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرو. اور وہ پوچھا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو
تمیز نہ کرے. فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے. اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا، پھر تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے، یہ کوئی برائی اس نے کی ہے، اس کے پیچھے اس کا ذکر مت کرو. ہاں سامنے کرو اور اب اس کے اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. پیچھے کرو گے یہ غیبت ہے. اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ اَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت، لیکن تم جان لو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی فعل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا مردہ. کیوں؟ اس کے دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا ہے. جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، آپ جہاں سے چاہا بوٹی اڑا لیں، کوئی دفاع تو نہیں کر سکتا. اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات میں نے نہیں کی ہے، اس کا یہ پس منظر ہے. وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا نا. جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا، جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کرتا. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتایا یہ انداز ہے قرآن کا، جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے لا الہ الا اللہ. پہلے نفی، لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے، جو بھی اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں، چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے، جو چاہے قانون بنائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے بنائیں گے. وہ شراب کو جائز قرار دے، ہومو سیکشولیٹی کو جائز قرار دے، ہومو سیکشول میرجز کے جواز کا فتویٰ دے، بلکہ رجسٹر کرے کہ ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے. قانون کی نگاہ یہی ہوگی. یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت ہی بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی. حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے. فطرت سے اللہ نے بنایا ہے عورت کو اور مرد کو، اس کی تخلیق، اس نے جو جسم بنائے ہیں، جو نفسیات بنائی ہے، وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے. تو اس حوالے سے تو در حقیقت یہ سب طاغوت ہیں. میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی چاہے گی. اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو. تمہیں تو دولت چاہیے، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے. نفس تو کہے گا لے لو، یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی، یہ بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں، تمہارے وہ بچے کی فیس نہیں گئی ہے اب یہ ہے لے لو، کیا حرج ہے. اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے ہیں، وہ تم ہی تو نہیں. تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان، تو وہ بھی طاغوت ہے. ہمارا نفس طاغوت ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی ہے وہ در حقیقت طاغوت ہے. آج کے دور میں اسٹیٹ جو ہے، ریاست، اے سیکولر اسٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت آن ارتھ. سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے، کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پیروی اس پر عمل کر سکتے ہیں. ہندو جو ہے وہ منو سمرتی، اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کریں. اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں. کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے. قرآن میں لکھا رہے، پڑھ لیا کرو، تلاوت کر لیا کرو. یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے، اس میں مذہب سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ سب سے بڑا طاغوت ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازمی، لا الہ، اور پھر الا اللہ ہے. تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت، اور پھر اللہ پر ایمان. تو جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا، اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے. فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلم شریف میں، صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور ارشاد فرماتے من نفس عن مومن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ.
جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا۔ یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہیں یوم القیامہ، بڑی شدید اس کے جو احوال ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یہ چیزیں جو ہیں بات کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ بہرحال اس وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا ہو۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں، یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تو اب آپ آسانی کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں۔ قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ دیکھو، اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حرج نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے۔ آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض لیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقوا 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 انفقوا، تکرار تو بہت ہو، کتنا؟ فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے۔ قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے، کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے، نہیں، یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا؟ اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے۔ میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم، اسلام کا معاشی نظام، کہ وہ 2 نظام ہیں اسلام کے معاشی، ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر۔ قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا، حرام سے نہیں کمایا، اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکوٰۃ دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے۔ روحانی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے، ادا نہیں کر سکتا، تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں کرنا، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے، نہیں، یہ تو آ گیا، وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی وَلَا تَجَسَّسُوا۔ اب ایک چیز ہے آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو، یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان تشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے، اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اسے رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو۔
ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد یہ بدلہ دے گا، آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے، کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹ جائیں، رجوع کریں، گناہ پر اصرار نہ کریں، ڈیرا ڈال کر بیٹھ نہ جائیں۔ جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کہیں بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے پھسلا، آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا وہاں، فوراً اٹھتے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لغزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے، کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو فوراً توبہ کرو اللہ کی طرف۔ اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، ان لوگوں کے حق میں یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب، اگر بالکل جلدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے رو میں ایک کام غلط میں کر بیٹھا ہے، اللہ معاف فرما دے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ، اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کیجئے، کس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب یہ اونچا درجہ دیکھیے، خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے، تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ کہلاتی ہے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں نا، تو اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سنبھال لے گا۔ من واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے بہت مشہور، مکے میں ایک شخص آیا، کوئی تاجر تھا، ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدا، بہت پیسے نہیں دیے، اب وہ بیچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے۔ تو وہ آیا، ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، ان کے پاس گیا، فریاد کی کہ دیکھیں ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا۔ انہیں شرارت سوجی کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال دلوا سکتا ہے۔ وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل، اس نے جا کر اپنی بات کی، حضور چل پڑے۔ ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی، وہ باہر آیا، فرمایا اس کا مال ادا کر دو۔ وہ فوراً گیا، خاموشی کے ساتھ لا کے مال دے دیا۔ تو یہ رعب تو اللہ تعالیٰ نے، نصرت بالرعب، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا جو بھی رعب پڑا ہے اس کے اوپر، اس نے چوں نہیں کی، لا کے دے دیا۔ اب یہ بھی ہے نا ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے، تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ جس کام میں میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگائے، ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے۔ میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 49 سے 54 تک، 1949 سے 1954 تک 5 برس کا 5 سال کا کورس ہوتا ہے نا ایف ایس سی کے بعد۔ اس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا، پسند کیا جاتا تھا، وہ مناسبت اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا۔
قرآن پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا، عام کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے ہیں جو اسی انداز میں اب درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو گویا کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے۔ اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم ہے اس کام کے لیے۔ پہلی بات تو فرمائی وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا، کہیں جا رہا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب احادیثیں جمع کی گئی ہیں تو اب کسی شخص کو محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں بصرہ میں یا بغداد میں ایک ہے صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں جس میں کہ روایت کی چین کم ہے، لمبا سفر کر کے گئے ہیں، جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے ہیں، جی ہاں یہ حدیث ہے، فوراً واپس، بس حدیث سنی اور واپس۔ وہ کہا بھی پہ تھے نہیں میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو اس میں شامل نہیں کرنا ہے، خالصۃً لوجہ اللہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے، اور پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے، جاتے تھے مراکز علمی میں، اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی، یہ واسکٹ جو ہم پہنتے ہیں اس کی اندر سی دی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئی۔ وہاں راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکوؤں کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، اب سب کہتے کچھ نہیں ہے، لیکن پھر تلاشی میں کچھ نکل آتا تھا۔ اس نوجوان سے پوچھا کہ اس نے کہا میرے 32 اشرفیاں ہیں۔ اب یہ حیران ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر دیا، کہاں ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو 30 اشرفیاں۔ اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تائب ہو گیا، وہ اشرفیاں بھی واپس کی، باقی بھی جن کا مال لوٹا تھا وہ واپس کیا، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا ہے۔ تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں، فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ علم اور ہے، یہ فنون ہے، علم نہیں ہے، فن ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے، یہ ایک فن ہے، ہر شخص تو نہیں گانٹ سکتا، یہ اس کے پاس ایک فن ہے۔ ایک ترخان ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں۔ یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، جسم کو چیرا ہے اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی پھر سی دیا، اور یہی ہے نا، یہ فنون ہے، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، یہ علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے۔ علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے، علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہدایت۔ در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت۔ تو اس حوالے سے جو شخص بھی اس حصول علم کے لیے، ہدایت کے علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت، اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ اب سنیے وہ حدیث، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، کس کام کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا درس دینے کے لیے۔ ایک تو درس ہمارا ہوتا ہے، یہ مونولوگ ہے، اس لیے کہ بتانا پڑتا ہے، یہ عربی ہے، اس کے یہ معنی ہے، اس کا یہ ہے، یہ ترکیب ہے، یہ ترجمہ ہے، پھر اس کا مفہوم۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک سٹڈی سرکل بنا کر بیٹھ جائیں، ایک آیت پڑھی، بھئی آپ نے کیا سمجھا اس سے، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یہ میں نے دیکھا ہے، انگلینڈ میں دیکھا 1970 کے دسمبر میں، کہ وہاں جو ایک ہاسٹل تھا، جو پاکستانی لڑکوں کا ہاسٹل تھا، وہاں یہ ہوتا تھا جمعے کے بعد بیٹھ جاتے تھے لڑکے، اور وہاں کے لڑکے کون سے تھے؟ ایک پی ایچ ڈی کر چکے، دوسرا کر رہے ہیں، یا ایک ایم اے ایم ایس سی کر کے آ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ وہ تھے، وہ کوئی پرائمری کے یا ہائی اسکول کے تو نہیں تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ حلقہ بنایا ہے،
بیٹھے ہیں، ایک رکوع جو ہے قرآن کا آپ نے پڑھا، آپ نے غلطی کی تو اس کو تصحیح کر دی گئی، وہی رکوع دوسرے نے پڑھا، تیسرے نے پڑھا، تاکہ تجوید صحیح ہو جائے۔ پھر ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا، تم فلاں تفسیر، اپنا اپنا بیان کر۔ تو اسے ہم کہیں گے اسٹڈی سرکل۔ یہ تدارس ہے، ایک ہے درس اور یہ ہے تدارس۔ تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں باہم ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، سکون، اطمینان۔ جو ایمان کا اصل حاصل کیا؟ امن۔ امن ایمان سے ہے۔ اسی لیے جب نیا چاند دیکھتے تھے حضور، مہینے کا نیا چاند، تو کیا کہتے تھے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ، یہ جو چاند تو نے طلوع فرمایا ہے ہم پر، اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام۔ سلامتی اسلام سے ہے، امن ایمان سے ہے۔ امن ایک داخلی کیفیت ہے، سلامتی ایک معاشرتی معاملہ ہے۔ سلامتی ہو، کوئی امن ہو، یہ باہر کا امن جو ہے یہ سلامتی ہے، تاکہ کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے، کوئی کسی کو قتل نہ کر رہا ہو، کوئی کسی کا مال نہ چھین رہا ہو، ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جائے۔ سلامن سلاما، قیلن سلامن سلاما۔ اور حضور نے فرمایا افشوا السلام بینکم، اپنے مابین سلام کو عام کیا کرو۔ اسی لیے سلام میں سبقت جو کرتا ہے اسے اجر زیادہ ملتا ہے۔ اور اگر جو ویسے تو یہ آداب تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، لیکن اگر کہیں بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو دگنا ثواب لے جائے گا۔ اور فرض کیجئے کہ اس چھوٹے کو ایک طرح کی تعدیب ہو جائے گی، ادب کی تعلیم ہو جائے گی کہ بھائی سلام کرنا چاہیے، تو ہر مسلمان کو سلام کرو۔ ایک حدیث میں تو بڑے پیارے الفاظ آئے، لن تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ دیکھو تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو۔ ٹھیک بات ہے۔ اگلی بات، اور ہرگز مومن نہیں ہو سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ یہ اب آج کی حدیث سے متعلق کتنا زبردست مضمون آ گیا۔ لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، حب سے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں۔ اور فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، تمہاری رہنمائی نہ کرو اس چیز کی طرف کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، پھیلاؤ۔ قیلن سلامن سلاما، معاشرے کے اندر ہر طرف سے۔ اب دیکھیے یہ دنیا میں اور بھی ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ ہے وغیرہ وغیرہ، ہائی اور ہلو ولو جو کرتے، اس میں بہترین جو ہے گریٹنگ السلام علیکم۔ اور اس کا جواب فرمایا گیا کہ تم جواب پلٹ کر دو تو زیادہ دو، اور نہیں تو کم سے کم اتنا جواب تو دے دو۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ تکبر میں سلام کیا کسی نے، بس سر ہلا دیا، یہ نہیں، یہ تکبر کی علامت ہے۔ وعلیکم السلام، یہ تو کم سے کم ضرور کہو، یہ تو قرض ہو گیا تم پر۔ اس نے تمہیں کہا السلام علیکم تو کم سے کم وعلیکم السلام تو کہو نا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ بڑھا کر دو، بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بڑھا کر دو۔ تو اس حوالے سے یہ سلام، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون، اطمینان کی کیفیت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سایہ کرتی ہے۔ رحمت خداوندی، میرا کلام پڑھ رہے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، میری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے کلام کو سمجھنے اور سمجھا رہے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، تیسری بات، سکینت نازل ہو رہی ہے، رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، چاروں طرف فرشتے۔ حفتہم الملائکہ، اور سب سے اونچی بات آپ سنیے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے۔ پاس کون ہے؟
ملائکہ مقربین، ملائکہ کے بھی تو درجے ہیں نا. ایک ملائکہ جو ہے وہ دنیا کے ملائکہ یہاں کے انتظام انسرام میں لگے ہوئے ہیں. ایک ملائکہ مقربین ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہایت قرب رکھتے ہیں. ایک وہ 8 فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں. تو آپ فرشتوں کے اندر بھی تو حفظ مراتب کا معاملہ ہے نا، کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، جبرائیل کا کیا رتبہ ہے. تو اس لیے جو اس کے پاس ہیں ان میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے. اور بات کہنے کی کیا ہے، دیکھو تم کہتے تھے یہ آدم جو ہے اللہ تو انہیں بنا رہا ہے، یہ تو خونریزی کرے گا، یہ تو فساد مچائے گا. دیکھو میرے بندے، کیا ان کے کوئی دنیاوی غرض ہے اس وقت؟ وہ صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے آئے. میرے گھروں میں سے ایک گھر میں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو اولاً تو یہ مسجد شمار ہوگی کیونکہ بیت اللہ ہے، من بیوت اللہ. تو یہ بھی مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. بیت اللہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو. لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل روئے زمین کی مسجدیں یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں، بنات ہیں، بیٹیاں ہیں. یہ بھی کعبے کی بیٹی ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے. لیکن یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس کو عام رکھا ہے، یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں، جس جگہ بھی کوئی مکان اس کے لیے مقرر کر لیا ہے، ظاہر بات ہے ہر جگہ اللہ ہی کی ہے، اور وہ کام آپ نے اس کام کے لیے خاص کیا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بیوت میں اس کا شمار ہوگا. یہ چیز جو ہے یہ شارحین حدیث نے کہی ہے. تو پھر سن لیجئے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کا ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کرتے ہوئے، سمجھنے اور سمجھاتے ہوئے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے. دیکھو میرے بندے، میرے فلاں گھر میں یا فلاں مقام پر میرے کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع ہے. ان کا کوئی اور اس کے اندر مقصد نہیں ہے، کوئی ان کی دنیاوی غرض و قائد اس میں نہیں ہے سوائے میری کتاب سے محبت. اور ظاہر بات ہے وہ میری وجہ سے ہے نا، میری محبت کی وجہ سے میری کتاب کی محبت ہے. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، یعنی ان پر تنقید کرنا، سب و شتم کرنا، ان کی برائی بیان کرنا، اس سے بچو. اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے. کیونکہ وہ کون ہے؟ صحابی. کس کا صحابی؟ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تو نسبت محمدی کے ساتھ صحابی بنا ہے نا، تو میری محبت ہے تو اس کی بھی ہوگی. اور دوسری بات، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے بغض رکھے ان کا اصل بغض مجھ سے ہے. میرے صحابہ پر جو بغض نکالتا ہے اور سب و شتم کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، ان پر تنقیدیں کرتا ہے، در حقیقت اسے مجھ سے بغض ہے. مجھ پر تو اپنا یہ بغض نکال نہیں سکتا. آسمان پر تھوکا جو ہے وہ تو سر پہ آئے گا نا، اپنے منہ پہ ہی آئے گا. تو وہ تو اتنی بلند شخصیت ہے، کیا کریں گے؟ وہ تو یہ ہے کہ کوئی بہت ہی بد نصیب اور بہت ہی سمجھیے آپ کے جو بھی بدطینت انسان ہو سکتے ہیں، وہ رشدی ہو، چاہے وہ نام کا مسلمان تھا، یا تسلیمہ ہے بنگلہ دیش کی، وہ بھی نام کی مسلمان ہے. باقی اس کے بعد جو بھی ڈنمارک میں ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، وہ تو ظاہر دشمن ہے ہی. لیکن نام نہاد مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ نکل آئے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال عام طور پر جو ہے لوگ حضور کے اوپر حملہ نہیں کرتے، بلکہ حملہ آپ کے صحابہ پر کرتے ہیں. لیکن اس حملے کی زد میں کون آتے ہیں؟ حضور آتے ہیں. کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. پھل کڑوا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ درخت جو ہے اس کا آم اچھا نہیں ہے. تو وہ تو درخت کے اوپر بات گئی نا. اگر اچھا ہے تو وہ درخت گویا کہ اچھا پھل دینے والا ہے. آخری بات، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. بہت عمدہ بات. جس شخص کو پیچھے رکھ دیا اس کے عمل نے، اسے آگے نہیں کر سکے گا اس کا نسب. میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں، میں تو فلاں کا جو ہے نسل سے ہوں، ہم تو نسل ابراہیمی سے ہیں. یہودیوں کو اسی پر تو فخر تھا. نحن ابناء اللہ واحباہ،
ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور بڑے ہی محبوب ہیں اس کے. ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک سید زادہ ہے، وہ اپنے نسب پر فخر کر رہا ہے، میں تو سید زادہ ہوں. اپنی جگہ ہے، حسب نسب اپنی جگہ ہے، اسلام اس کی نفی نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا اپنا عمل جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور اس عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا تو پھر یہ نسب کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتا. قدر جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے، جو تم کماتے ہو اسی سے تمہارا مقام معین ہوگا، نسب کی بنیاد پر نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں فارسی میں بڑی عمدہ کہاوت ہے، پدرم سلطان بود، پدرم سلطان بود، میرا باپ تو بادشاہ تھا. اب وہ کوئی کہتا ہے تراچے، بھائی تم بتاؤ تم کیا ہو؟ تراچے. اب پدرم سلطان بود تو تھا، لیکن یہ کہ تم کیا ہو یہ بتاؤ. اس اعتبار سے جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھڑوا دے، وہ رہ گیا پیچھے، لیگنگ بیہائنڈ جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کا نسب جو ہے اس سے آگے نہیں لا سکتا. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاشرے میں باہمی اسی طرح کا جو ہے باہمی محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ رحماء بینہم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا اور اچھے جذبات کا، ہمدردی کا، تعاون کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.